بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو آج کا ٹاپک ہے اخلاقیات۔ اخلاقیات میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں سب سے پہلا ہے چند بری عادتیں، چند بری باتیں ہیں۔ اس میں پہلا ہے غصہ۔ غصہ کے متعلق تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا، تو کب اور کہاں کرنا چاہیے، اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ ہر مرد و عورت پر لازم ہے کہ بری خصلتوں اور خراب عادتوں سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچائے رکھے، اور نیک خصلتوں اور اچھی عادتوں کو خود بھی اختیار کرے، اور اپنے سب دوستوں کو بھی اس پر کاربند ہونے کی انتہائی تاکید کرے۔ یوں تو اچھی عادتوں اور بری عادتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر ہم یہاں ان چند بری خصلتوں اور خراب عادتوں کا ذکر کرتے ہیں جس میں اکثر مسلمان خصوصاً عورتیں گرفتار ہیں، اور ان بری عادتوں کی وجہ سے لوگ اپنے دین و دنیا کو تباہ و برباد کر کے دونوں جہاں کی سعادتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو دوستو پہلا ٹاپک ہے آج کا غصہ۔ بے محل اور بے موقع بات پر بکثرت غصہ کرنا یہ بہت خراب عادت ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصہ میں آ کر دنیا کے بہت سے بنے بنائے کاموں کو بگاڑ دیتا ہے، اور کبھی کبھی غصہ کی جلاٹ میں خداوند کریم کی ناشکری اور کفر کا کلمہ بھی بکنے لگتا ہے، اور اپنے ایمان کی دولت کو غارت اور برباد کر ڈالتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بے محل اور بات بات پر غصہ کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کسی عمل کا حکم دیجئے مگر بہت ہی تھوڑا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ مت کر۔ اس نے کہا کہ کچھ اور ارشاد فرمائیے، تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ غصہ مت کر۔ غرض کئی بار اس شخص نے دریافت کیا، مگر ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ غصہ مت کر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے نفس پر قابو رکھے۔ تو دوستو یہ غصہ کے بارے میں تھا، اور پھر غصہ کب اچھا ہے اس کے بارے میں ذرا سن لیں۔ غصہ کے معاملہ میں یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ غصہ بذات خود نہ اچھا ہے نہ برا۔ در حقیقت غصہ کی اچھائی اور برائی کا دار و مدار موقع اور محل کی اچھائی اور برائی پر ہے۔ اگر بے محل غصہ کیا اور اس کے اثرات برے ظاہر ہوئے تو یہ غصہ برا ہے، اور اگر بر محل غصہ کیا اور اس کے اثرات اچھے ظاہر ہوئے تو یہ غصہ اچھا ہے۔ مثلا کسی بھوکے پیاسے دودھ پیتے بچے کے رونے پر تم کو غصہ آ گیا اور تم نے بچے کا گلا گھونٹ دیا، تو چونکہ تمہارا یہ غصہ بالکل ہی بے محل ہے اس لیے یہ غصہ برا ہے۔ اور اگر کسی ڈاکو کو ڈاکہ ڈالتے وقت دیکھ کر تم کو غصہ آ گیا اور تم نے بندوق چلائی، ڈاکو بھاگ گیا یا مر گیا، یا مقصد ہے کہ دائیں بائیں ہو گیا، تو چونکہ تمہارا یہ غصہ بالکل بارمال ہے لہذا یہ غصہ برا نہیں۔ تمہارا غصہ کرنا سے مقصد ایک غلط کام میں ہو رہا تھا، اس سے مقصد ہے کہ وہ لوگ بچ گئے ایک برا کام میں، تو یہ غصہ برا نہیں بلکہ اچھا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس غصہ کی مذمت اور برائی بیان کی گئی یہ وہی غصہ ہے جو بے محل ہو اور جس کے اثرات برے ہوں۔ بالکل ظاہر بات ہے کہ غصہ میں رحم کی جگہ بے رحمی اور عدل کی جگہ ظلم، شکر کی جگہ ناشکری اور ایمان کی جگہ کفر ہو، تو بھلا کون کہہ سکتا ہے کہ یہ غصہ اچھا ہے؟ یقیناً یہ غصہ برا ہے، اور یہ بہت ہی بری خصلت اور نہایت ہی خراب عادت ہے۔ اس سے بچنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے لازم ہے۔ غصہ کا علاج، اس کا علاج ہم کیسے کریں؟ جب بے محل غصہ کی جلاٹ آدمی پر سوار ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ فوراً ہی وضو کرے، اس لیے کہ بے محل اور مضر غصہ دلانے والا شیطان ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، اس لیے وضو کی
اس لیے وضو غصہ کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آ جائے تو آدمی کو چاہیے کہ فوراً بیٹھ جائے تو غصہ اتر جائے گا، اگر بیٹھنے سے بھی غصہ نہ اترے تو لیٹ جائے تاکہ غصہ ختم ہو جائے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ٹاپک۔ تو غصہ جو ہے نا اس پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ بیسیکلی یہ شیطان ہی ہوتا ہے جو انسان کو جو ہے نا وسوسے اور وہ ڈالتا ہے، اور جو ہے نا مقصد ایسی جگہوں پہ غصہ دلا دیتا ہے جہاں پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے غصے کرنے سے جو ہے نا انسان جو ہے نا اپنی فیملی میں اپنے دوستوں میں بہت زیادہ وہ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اور سارے انسان جو ہے نا اپنے کاروبار پہ اپنے رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا سے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے، شیطانی فعل ہے۔ اور یہ دو مثالیں یہاں پہ دی تھی، اس کے علاوہ بھی ہے کہ اگر غصہ آتا ہے تو انسان کو باہر نکل جانا چاہیے۔ تو اس طرح بھی انسان جو ہے نا وقتی طور پہ اس موقع محل سے جہاں پہ یہ مسئلہ ہو رہا تو دائیں بائیں اگر ہو جائے تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور انسان بچ جاتا ہے برے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔ بسم اللہ۔